سیدہ عائشہ علیہ السلام جو تھی وہ بھی حق پر کھڑی تھی، اللہ کے قرآن کے مطابق کھڑی تھی. حضرت جو میر معاویہ عائشہ کو کیا حق بنتا ہے بھائی قصاص مطالبہ کرنے کا؟ اور قصاص مطالبہ کرنے کے لیے لشکر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو اسلامی ریاست کے امیر المومنین تھے، دوسرے وہ سیدہ عائشہ علیہ السلام کے داماد تھے. تو امام علی علیہ السلام کون تھے؟ امام علی علیہ السلام کون تھے؟ امام علی علیہ السلام اسلامی ریاست کے امام نہیں تھے؟ امام تھے، اس لیے تو ان سے قصاص مانگا جا رہا تھا کہ قصاص دیں. وہ خلیفہ راشد تھے یا نہ تھے؟ مجھے بتاؤ نا. ان کو عادل امام علی صاحب خلیفہ راشد عادل تھے یا نہ تھے؟ عادل تھے. تو عائشہ ان کے پاس کیوں نہیں آئی؟ لشکر نکالنے کے بجائے آ جاتی نا. بھائی عثمان قتل ہوا ہے، اس کے قاتلوں کو آپ پکڑ لیں. لشکر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا وفد بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ قصاص دیں. حضرت امیر معاویہ نے اپنا وفد بھیجا تھا، تو امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر قصاص نہیں دیا انہوں نے. قصاص نہ دینے کا نقصان کیا ہوا؟ پھر عادل نہیں ہوا نا. پھر اس کا مطلب ہے یا تو عادل نہیں تھے یا عثمان کا جو قتل ہوا اچھا ہوا. یا تو یہ ہے کہ بھئی قصاص نہیں دیا انہوں نے. آپ دو راستے انتخاب کریں نا. یا تو یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے عدالت نہیں کیا، یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، انہوں نے انصاف نہیں کیا، وہ ظالم تھے بھئی، وہ قاتلوں کو انہوں نے پناہ دیا. ٹھیک ہے. یا تو یہ کہہ دو کہ عثمان کا قاتل اچھا آدمی ہے، عثمان کا قاتل نیک آدمی ہے، اسی لیے تو آ جاتے نا دربار میں کھڑے ہو جاتے سب کہ بھئی ہمارا قاتل کون ہے. حضرت علی علیہ السلام نے قصاص دیا تھا عثمان کا. میں آپ کو بتاتا ہوں ان مجرموں کو سزا دی تھی. حضرت علی علیہ السلام نے بالکل قصاص نہیں دیا، اور قصاص نہ دینے کا نقصان. میں آپ کو بتاتا ہوں قاتل عثمان کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں قاتل عثمان کون ہے. ایک منٹ. پلوائیوں نے اور کوفیوں نے مل کر حضرت عثمان رضی کو شہید کیا، پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے خروج کیا. یہ سارے کے سارے نہروان پر اکٹھے ہوئے، پھر ان کے خلاف حضرت علی نے باقاعدہ جنگ لڑی. تو اپنی فوج جو ہے وہی غداروں سے بری ہوئی تھی. اور حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہج البلاغہ ہے تو وہ اس کا بیروت ہے. حضرت علی السلام فرماتے ہیں کہ اپنی فوج سے مخاطب ہو گئے، اے لوگو تمہارے جسم تو متحد مگر منظر ایک نہیں ہے. تم گفتار کے تو غازی ہو مگر کردار کے بزدل ہو. آپس میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتے ہو مگر میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہو. یہ بھگوڑے تھے، تمہیں کوئی پکارے تم بہرے بن جاتے ہو. تمہارے لیے اذیت برداشت کرے تم اسے آرام دینے کی بجائے اس کی اذیت میں اضافہ کرتے ہو. تمہاری نیتیں خراب، تمہارے بہانے بسیار، اور تم اپنا فرض ادا کرنے کی بجائے مجھ سے مہلت طلب کرتے ہو. یہ حضرت علی اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں. تم منزل کا حصول چاہتے ہو تو تمہیں جد و جہد کرنا ہوگی. تم میرے علاوہ کسی امام کے انتظار میں ہو. حضرت علی کہتے ہیں تم میرے علاوہ کسی اور کے انتظار میں ہو امام کے. میرے بعد تم کس کی سربراہی میں لڑنا چاہتے ہو؟ نہیں ہے تو کیوں نقل کر رہے ہو؟ کس کی کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ وہ حضرت علی کی فوج تو خود غداروں سے بری ہوئی ہے. پیغمبر کے صاحب غداروں سے بڑی پڑی تھی. وہ کیا یہ کتاب سننا ہے؟ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہماری کتاب نہیں ہے. تم اپنی کتاب سے پڑھتے ہو، کہتے ہو صحابہ غدار تھے. ہم تو کہتے ہیں صحابہ غدار تھے. ہم نے کون سا نزاع کیا اس میں؟ یہ سننا لابی بکر احمد ابن محمد الخلال متوفى سنہ 311 چاپ دار الرایہ. اس میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، آپ کا بلا کرے. صفحہ نمبر 385 میں ملاحظہ کر. یہ صفحہ نمبر 385 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 545. یہ صفحہ نمبر 11 حاشیہ نمبر 11 اسناد صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے. عائشہ سے روایت ہے کان القوم یختلفون الی فی عیب عثمان ولا ارى الا انها معاتبہ. عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ میرے پاس بہت آتے تھے. اختلاف جو ہوتا ہے نا، اختلاف کسی کے پاس جانا، الاختلاف الی شخص، یہ ہوتا ہے کہ آنا جانا. لوگ آتے تھے میرے پاس بہت شکایت کرتے تھے عثمان کی، اور میں تو ولا ارى الا انها معاتبہ، میں دیکھتا تھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو بڑی عتاب کر رہے ہیں، اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں عثمان کا. واما دمه فاعوذ بالله من دمه، لیکن عثمان کا جو قتل ہے اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا. ولا والله وددت اني عشت في الدنيا برصاء صالح واني لم اذكر عثمان بكلمه قط. اور اللہ کی قسم مجھے اگر دنیا میں پیس کی بیماری ہو جاتی ہے مجھے زیادہ پسند ہے، اور میں عثمان کو میں نہ ڈانٹتا، عثمان کو میں کبھی نہ ڈانٹتی. فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي. پھر عائشہ نے ایک ایسی بات ذکر کی کہ عثمان کی تفضیل کرتی تھی امام علی علیہ السلام پر، لیکن یہ عثمان کے قتل کے بعد تھا. لیکن عثمان کے قتل سے پہلے اس کی کیا حالت تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ ہے. اچھا اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1225 میں روایت مسروق سے، اعمش سے، خیثمہ سے، مسروق سے. عثمان کا جب عثمان کا قتل ہوا ہے تو عائشہ نے کہا، لوگوں سے کہا اترکتموہ کالثوب النقی من الدنس. مسروق جو بخاری مسلم کا راوی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بہت بڑا تابعی ہے. اس نے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کیا عثمان کو کہ بھئی تم نے لوگوں نے عثمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تم نے اس کو چھوڑا اس لیے کہ وہ ایک گندے کپڑے کی طرح چھوڑا ہے اس کو میدان میں. ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش. تو پھر تم لوگوں نے عثمان کو تلواروں کے نیچے ڈالا ہے اور اس کو ایک
جانور کی طرح تم لوگوں نے ذبح کیا. الا کان ھذا قبل ھذا, کاش اس سے پہلے میری موت ہوتی فلان فلان. قال فقلت لها, مسروق جو بخاری مسلم کا راوی ہے, بہت بڑا تابعی ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے خود عائشہ سے کہا ھذا عملکی, تم نے خود اس کو مروایا ہے. كتبت الى الناس تأمرين الیہ تأمرینہم بالخروج الیہ, كتبت الى الناس, تم خود لوگوں کو خط لکھتی تھی کہ جاؤ عثمان پر تم خروج کرو. یا کہتی ہے کہ نہیں, اس کے دو طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں کہ تم نے خود لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان کو قتل کرو, یا یہ کہ تم نے کیوں عثمان خط نہیں لکھا لوگوں کو کہ جا کر عثمان کی مدد کرتے. عائشہ نے کہا لا والذی آمن به المؤمنون وکفر بالکافرون ما كتبت الیہم بسوداء فی بیضاء حتى جلست مجلسی هذا. قال الاعمش كانوا يرون انه كتب على لسانها. عائشہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا, کوئی خط نہیں لکھا, اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ كتبت الى الناس تأمرونهم بالخروج الیہ. مسروق کہہ رہا تھا کہ تم نے خود لوگوں کو ورغلایا, خطیں لکھی ہیں عثمان کے خلاف کہ جاؤ عثمان سے مطالبہ کرو اپنا, یعنی عثمان کے قاتلین کو خود عائشہ نے ورغلایا. اسی لیے تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا. تو آمش کہتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خطوں جو تھے لوگ کہتے تھے یراؤن, بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ خط جو ہے نقلی تھے, لیکن مسروق کہہ رہے, مسروق تو خود کہہ رہا کہ میں نے خود کہا عائشہ سے کہ تم نے خود خط لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آمش کا قول ہے یہ تو صیغہ مجہول کے ساتھ ہے, اس کا لوگ اس طرح کہتے تھے یہ, لیکن جو شخص معاصر تھا عائشہ کا اس نے خود کہا ہے کہ تم نے خود خط لکھا. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں کہ عائشہ نے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ تم جاؤ اور عثمان کے خلاف خروج کرو. ابن ابی شیبہ الکوفی جو ہے بخاری مسلم کا جو شیخ ہے جزء 6 میں, وہ بھی یہ روایت کرتا ہے. صفحہ نمبر 82 میں آپ کو لے کے چلوں اس کتاب میں, بلکہ صفحہ نمبر 363 معاف کیجیے 363, یہ اس نے بھی یہ حدیث روایت کیا کہ مسروق نے عائشہ سے کہا کہ انتی کتبتی الی الناس تأمرونہم بالخروج, تم لوگوں کو خطیں لکھتی تھی اور ان کو حکم دیتی تھی کہ جاؤ عثمان کے خلاف بغاوت کرو, عثمان کے خلاف بغاوت کرو. تو اس دلائل بہت زیادہ ہے. خود عائشہ نے عثمان کو قتل کرایا, خود عائشہ نے عثمان کو قتل کرایا, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک حدیث دکھاؤں. یہ تاریخ ابن شبہ ہے, ملاحظہ کریں, پہلے بھی میں نے بھی دکھا چکا ہوں آپ کو. تاریخ مدینہ المنورہ ابن شبہ, اس میں بہت ساری احادیث ہیں, دوسری کتابوں میں احادیث بھی بہت ہیں. یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم وغیرہ, اس کے حدیث کے اور بھی اسانید ہیں. عائشہ, جب آپ نے کہا نا کہ عائشہ حج پہ گئی تھی, عائشہ حج پہ جانے کی تیاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں عائشہ کے پاس تھا, راوی کہہ رہا. عثمان اس زمانے میں محصور تھا, یعنی حصار میں تھا, اس کا محاصرہ ہو چکا تھا. والناس مجہزون للحج اذ جاء مروان, اور لوگ جو ہے حج کی تیاری کر رہے تھے, لوگ حج پہ جانے, اور عثمان کے جو دشمن ہیں اس نے انہوں لوگوں نے گھیراؤ کیا عثمان کے گھر کا. آپ کو پتا کہ عثمان کئی مہینے اپنے گھیراؤ میں تھا. تو مروان نے کہا عائشہ سے, یا ام المؤمنین نستجیر باللہ من ذلک, اے عائشہ ان امیر المؤمنین یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو عثمان ابن عفان ہے وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. ردی عنی الناس فانی فاعل وفاعل, عثمان نے کہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلان 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 چیز آپ کے لیے کروں گا, لیکن آپ پلیز آ جائیں یہاں پہ مداخلہ کریں. آپ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ یہ گھیراؤ توڑ دیں, میرے گھر کا جو محاصرہ ہے لوگوں کو ہٹا دیں یہاں سے, یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو کہہ دیں کہ یہاں سے چلا جاؤ. فلم تجبہ, عائشہ نے, ادھر دیکھو یہ بخاری مسلم کی سند ہے, عائشہ سے مروان نے مطالبہ کیا. مروان کون ہے؟ مروان عثمان کا وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم ہے, اور اس کا سپہ سالار ہے, اور اس کا داماد ہے, اس کے چچا کا بیٹا ہے, بعد میں آپ کا خلیفہ بھی بن گیا ہے نا. اس نے کہا کہ عثمان نے مجھے بھیجا کہ میرا جان یہاں سے بچا دیں, لوگ جو یہاں پہ میرے قتل کے لیے آئے ان کو آپ ہٹا دیں. تو عثمان کو بھی پتا کہ کس نے لوگوں کو ورغلایا نا, عثمان کو خود پتا ہے. تو اس نے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کہتی ہیں میں کر لوں گا. فلم تجب, عائشہ خاموش رہی, کوئی جواب نہیں دیا. فانصرف, تو مروان نے دیکھا کہ یہ تو اس نے خاموشی اختیار کی, بات نہیں مان رہی, وہ چلا گیا. هو يتمثل ببيت الربيع بن زياد العبسي, مروان جب واپس جا رہا تھا تو اس نے کچھ اشعار پڑھے, وہ ربیع ابن زیاد العبسی کے اشعار ہیں. اس اشعار یہ ہیں, وحرق قیس علی البلاد حتی اشتعلت اجزما. شعر کے معنی یہ ہیں کہ قیس نے مجھ پر آگ لگا دیے میرے زمینوں پر, قیس نے مجھ پر آگ لگا دیے تمام زمینوں پر. اب جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو, اور توجہ دے رہے ہیں شیخ صاحب. مروان جو عثمان کا وزیر اعظم ہے, اس نے عائشہ کو یہ نکلتے ہوئے یہ شعر سنایا. اس کا اشارہ کس کی طرف ہے کہ قیس نے آگ کے شعلے لگا دیے ہر طرح زمین پر میرے. اب آگ کے شعلے جب بلند ہو گئے تو وہ قیس جو ہے خاموش ہو گیا. یہ واضح ہے کہ عائشہ یہ سب فتنے آپ کے ہیں. یہ جو لوگوں نے محاصرہ کیا عثمان کو,
یہ آپ کے فعال ہیں, آپ نے لوگوں کو ورغلایا, یہ واضح. اور اب جب لوگ میرے عثمان کے قتل کے لیے آئے, آپ پیچھے ہٹ کے حج کے لیے جا رہے ہیں. اچھا, تو عائشہ نے یہ سنا, فقالت ردوا علی هذا المتمثل, عائشہ نے کہا اس کو, یہ جو شعر پڑھ رہا ہے مروان, اس کو واپس بھیجو. ان لوگوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ, وہ آپ کو بلا رہی, مالکن آپ کو بلا رہی. وہ آئی, فقالت وفی يدها غرارۃ لها تعالجها, وہ واپس آیا. تو عائشہ, خرجین سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خرجین جو گھوڑے پہ گدے پہ رکھا جاتا ہے نا, خرجین وہ بیگ ہوتا ہے نا ایک قسم. تو عائشہ کے ہاتھ میں ایک خرجین تھا. وہ مروان واپس آیا تو وہ اس کے کوئی اس پہ کوئی وہ اس کے ہاتھ میں تھی. تو اس نے کہا واللہ, عائشہ نے کہا اللہ کی قسم, لودت, اللہ کی قسم میری تمنا تو یہی تو ہے, ان صاحبک الذی جئت من عندک, تمہارا خلیفہ جو اس کے پاس سے آیا ہو, عثمان صاحب کے پاس سے تم آئے ہو, ٹھیک ہے, وہ خلیفہ جس کے پاس سے تم آئے ہو, وہ فی غرارتی ہادیہ, وہ کاش اسی خرجین میں ہوتا. کاش جس آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ کی جان بچاؤ, میری تو دلی خواہش ہے کہ خلیفہ اس خرجین میں ہوتا. فاوکیت علیہا فالقیتها فی البحر, اور میں اس خرجین کو اس کے اوپر پتھر سے بھر دیتا, اس کو سمندر میں پھینک دیتا. میری تو دلی خواہش ہی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب جائے. تو کہتے ہیں اس کی جان بچاؤ. اب پتہ چلا نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ عثمان کے خون کا عائشہ خود عثمان کا قاتل ہے. عائشہ نے خود لوگوں کو ورغلایا ہے کہ عثمان کا قتل ہو جائے, اور عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں. ہاں, عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ مر جائے, یہ ڈوب جائے. مجھے کہتا ہے اس کے جان بچاؤ, میں تو حج پہ جا رہا ہوں, چھوڑو اس کو. اور وہ حج پہ چلے گی, عثمان مر گیا. سیدنا عثمان کی بات کر رہے ہیں, یہ سن ہی نہیں رہا تھا, یہ اپنے ذہن میں تھا اس کا کچھ. اب اس کا جواب دے دو. میں دینے لگا ہوں. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا, یہ بخاری مسلم کی سند ہے. یہ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا عمي او عم لي. یہ بخاری مسلم کی سند ہے. اس سند میں بالکل نہیں لکھا کہ سیدہ عائشہ نے ان کو قتل کروایا. آپ کی اپنی تعویل آئی ہے. اچھا, سیدنا عثمان کے متعلق آپ پوچھیں. بھائی ایک دفعہ پھر آپ سن نہیں رہے تھے نا, سن نہیں رہے تھے, کیسے نہیں ہے, اور کٹ گیا بھائی, فریز ہو گیا. لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہے. عثمان نے پیغام بھیجا عائشہ کو, میری جان چھڑاؤ, لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر کام کر لوں گا, ٹھیک ہے نا, فلان کام کر لوں گا, میرا وعدہ ہے. عائشہ نے یہ اس کا استغاثہ سنا ہے, عائشہ خاموش رہی ہے. مروان وہاں سے نکلتے اس نے شعر پڑھا ہے اور کہا ہے کہ قیس نے ان ملکوں پہ آگ لگا دی ہے مجھ پر, اور اب جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو وہ خاموش بیٹھ گیا. تو یہ واضح ہے کہ قیس سے مراد عائشہ ہے. مروان جو ہے کیسے مراد عائشہ کیسے, بالکل یہ جو شعر پڑھے جاتے ہیں نا, شعر پڑھے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو کون ہے قیس کے متعلق تھی؟ یہ عبد الرحمن بن عدیلس سے, عبد الرحمن بن عدیس کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے. یہ عبد الرحمن بن عدیس. تو عائشہ کیونکہ غصہ آیا کہ میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ ڈوب جائے, میں اس کو پتھر, اس کو مزید پتھر, اس کو بیگ میں ڈال دوں, مزید پتھر ڈال دوں, اس کو سمندر میں پھینک دوں. عائشہ یہ واضح ہے کہ مروان نے جب یہ شعر پڑھا کہ عائشہ, پیچھے کون ہٹی؟ عائشہ. لوگوں کو کس نے ورغلایا؟ عائشہ. مروان کوئی بیوقوف نہیں تھا. مروان عثمان کے چچا کا لڑکا ہے, مروان اس کا وزیر اعظم ہے, اس کا داماد ہے, اس کا سپہ سالار تھا, اور مروان آخر تک عائشہ کے ساتھ تھا. اور مروان آپ لوگوں کے نزدیک ثقہ ہے کیونکہ وہ بخاری مسلم کا راوی ہے. اچھا, آپ کی چلو ابھی مجھے بات کا موقع دیں. حضرت محمد بن حاتب راوی اس حدیث کے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, ہم لوگ مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں جنگ جمل کے بعد, لوگ ہم سے عثمان رضی کو متعلق پوچھیں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کیا فرماتے ہیں؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ حضرت کے حاکم ہے, حدیث ہماری کتاب ہے نہیں, کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہماری آپ کی جھوٹی کتاب ہے, ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی بھائی, اس کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں اپنی کتابوں سے بھی حوالہ دے سکتا ہوں, آپ کی کتابوں میں سے بھی دے سکتا ہوں. نہیں, صرف ہماری کتابوں سے حوالہ دے سکتا ہوں, اپنی کتابوں سے نہیں دے سکتا, ہماری کتابوں سے صرف حوالہ دے سکتا. طرف آتے ہیں. ہمارا موضوع تھا یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ مائدہ کی. اس میں جو 5 صفات ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, مومنوں پر بہت نرم ہیں اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے, یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے. آیت آپ کہہ رہے تھے کہ 12 اماموں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے, آپ کوئی بھی اپنی یہ بات ثابت نہیں کر سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے خود کہا کہ اس آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے, آپ شیعوں کے ہاں اس آیت کی تفسیر کیا ہے, آپ نے خود یہی پوچھا نا. تو میں نے اپنی کتابوں سے اس لیے بتایا ہے, جواب دیا کہ اس آیت سے مراد امام زمان علیہ السلام کے اصحاب ہیں, کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ اپنی کتابوں سے آپ اپنے موقف بتا دینا. یہ آپ کی تفسیر باطل ہے. اس کے مطابق حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے اس آیت کے اوپر, اور ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کون سے لوگ مرتد ہوئے تھے؟ ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے. کون سے لوگ مرتد ہوئے تھے جن کی جگہ پہ اللہ نے کسی کو خلق کیا؟ کون مرتد ہوئے تھے؟ میں بتا رہا ہوں, بتا دیں. بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے, کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, کسی نے کسی حکم کا انکار کر دیا. یہ سارے مرتدین تھے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو ان کی جگہ پہ نہیں لایا. دیکھیں, جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا پہلے وہ مرتد نہیں, کوئی زکوٰۃ نہ دے اسے کوئی مرتد نہیں ہوتا. چلے مان لیا کہ مرتد ہو گئے. ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی جگہ پہ نہیں لایا. قرآن فرما رہا ہے کہ میں ان کی جگہ پہ لا دوں گا. تو کہاں پہ وہ ان کی جگہ پہ ابو بکر عمر کو لایا؟
ایسے فضول کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو ان کی جگہ پر ہو, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے, کریں ان کی جگہ پہ تو نہیں لایا نا, ایسے فضول ہی نہیں کر سکے. اور نہ تو آپ کی شرمندگی کی کوئی حد ہی نہیں ہے, افتضاح کی کوئی حد ہی نہیں. شیخ صاحب گولی مارے, اب دوسروں کو باری دے دو. آپ اپنی کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق. کوئی ثابت نہیں کر سکا. اب میں جو مرضی کروں گا ثابت کچھ نہیں ہوتا. میں کیا کروں بھائی, میرے پاس معجزہ تو ہے نہیں کہ مثلا میں آپ کی ٹوپی کو مثلا چینج کر دوں, جنا کیپ میں چینج کر دوں. یہ تو میں کر نہیں سکتا نا. آپ کی کتابیں دکھا سکتا ہوں. آپ آخر میں یہ کہہ دیں گے کہ آپ ثابت نہیں کر سکے. جو مرضی میں کروں آپ کہیں گے ثابت نہیں کر سکے. گولی مارے جی. کون ہے نیکسٹ بھائی؟ آپریٹر بھی سو گیا میرے خیال میں.